بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آئیے مل کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں طیبہ شیخ اپنے چینل طیبہ اسلامک ورلڈ میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آج پھر میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آئی ہوں، اور آج کا میرا عنوان بہت عظیم ہے، جس کا نام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ۔ ویڈیو کو اینڈ تک کے ضرور دیکھیں۔ آئیے اپنے ٹاپک، اپنے عنوان کا آغاز کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے بات اور ان کا ذکر کرنا میری زبان سے بہت ہی ناقص ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اپنے نیک بندوں کا ذکر ہم سے کرواتا ہے۔ تو میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابتدا میں ہی دعا ہے کہ مولا مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے ادبی اور گستاخی سے پروردگار میری حفاظت فرمائے اور میری زبان کو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، آئیے مقام حسین اور مرتبہ حسین کے تحت ایک چھوٹا سا واقعہ ہم سبھی لوگ سماعت کریں۔ مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہوا، ایک گھر میں کسی شخص کا انتقال ہوا۔ تو جب انتقال ہوا تو گھر والوں کی خواہش ہوئی کہ ہمارے گھر کے اس فرد کا نماز جنازہ، اس فرد کی نماز جنازہ امام حسین سے پڑھوائی جائے۔ گھر والوں کی خواہش تھی کہ مولا حسین اتنی بڑی ہستی ہمارے درمیان موجود ہے، تو کیوں نہ ان کی نماز جنازہ جو ہے امام حسین پڑھائیں۔ تو گھر والوں نے جو ہے امام حسین کی بارگاہ میں پیغام بھیجا اور مولا حسین سے عرض کی کہ یا حسین آ کر کے نماز جنازہ پڑھا دے، بہت بڑی عنایت اور کرم ہوگا۔ امام حسین تیار ہو گئے، راضی ہو گئے، کہا ٹھیک ہے۔ مولا حسین جو ہے نماز جنازہ پڑھانے آتے ہیں۔ بہت توجہ سے سنیں کہ امام حسین کا مرتبہ کتنا اعلیٰ تھا اور ہمیں امام حسین کا کتنا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، چونکہ ابھی بظاہر تو امام حسین نہیں ہے، لیکن ہاں حسین کے ذکر کا ہمیں ادب کرنا چاہیے، مولا حسین کے نام پر کی گئی فاتحہ کا ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک نصیحت لینا چاہیے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں امام حسین کا مرتبہ اور امام حسین کا مقام اپنے جو ہے پلکوں پر رکھا کرتی تھیں، تو ہمیں بھی ان کے مراتب کا ویسے ہی لحاظ کرنا چاہیے۔ آئیے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جب وہ لوگوں نے آ کر کے امام حسین کو دعوت دی کہ آئیے اور نماز جنازہ پڑھا دے تو بہت عنایت اور کرم ہوگا، امام حسین مان گئے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ میدان میں گئے۔ ایک بہت بڑا سا میدان تھا، جنازے کو نہلا دھلا کر تیار کیا گیا تھا، اور مدینے میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ امام حسین نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جو ہے آنے والے ہیں، تو جن جن کو نماز جنازہ پڑھنی ہے وہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئے، اور ایسے بھی کسی کی بھی میت ہو تو ہمیں بھی چاہیے، ہمارے گھر کے مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ جنازے کی زیارت کے لیے بھی جائیں، اور جنازے کی نماز کے لیے بھی جائیں، اور جنازے کی تدفین کے لیے بھی جائیں۔ یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے اور مرنے والی میت کے لیے بھی فائدہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، تو امام حسین جو ہے نماز جنازہ پڑھانے گئے۔ جب مولا حسین میدان میں پہنچے جہاں جنازہ رکھا تھا، ایک بہت بڑا سا میدان تھا، وہاں نماز جنازہ پڑھانی تھی، تو امام حسین جب وہاں پہنچے تو امام حسین نے جو ہے جنازے سے تھوڑی ہی دوری پر اپنی نالین اتار دی۔ نالین کو اتارنے کے بعد آپ چل کر کے آئے، چونکہ وہ میدان تھا تو وہاں مٹی تھی، ظاہر سی بات ہے ہم اپنی نالین، اپنی چپلوں کو جب اتاریں گے تو ہمارے تلووں میں، ہمارے پیروں میں مٹی لگے گی۔ بہرحال امام حسین نے جو ہے اپنی نالین اتاری، اور نالین اتارنے کے بعد مولا حسین جو ہے چل کر کے جنازے کے پاس آئے، اور جنازے کے پاس آنے کے بعد مولا حسین نے کہا صفیں سیدھی کر لی جائے۔ صفیں سیدھی کر لی گئی،
اور सफ बसफ सारे लोग खड़े हो गए और नमाज जनाजा पढ़ना शुरू किया गया। जब नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू किया गया तो उसमें बहुत सारे मदीने मुनव्वरा के लोग भी मौजूद थे, मैयत के घर वाले रिश्तेदार भी मौजूद थे, इमाम हुसैन के चाहने वाले भी मौजूद थे, बहुत बड़ा हुजूम मौजूद था। मौला हुसैन जनाजे के आगे आकर के नमाज जनाजा पढ़ना शुरू करते हैं। नमाज जनाजा पढ़ाकर जब मुकम्मल हो गया और नमाज जनाजा जब पढ़ा ली गई उसके बाद इमाम हुसैन जाने लगे। अच्छा, यहाँ तवज्जो करें कि जब इमाम हुसैन वापस जाने लगे और नमाज जनाजा जब मुकम्मल हो गई तो सारे लोग सफ में पीछे खड़े थे, लेकिन उन सफों में एक बहुत ही ज़ईफ और एक बहुत ही बूढ़ा शख्स मौजूद था जो कंबल ओढ़े हुए था और ज़ौफ इतना था, वो शख्स ज़ईफ इतना था कि जो है ज़ईफी की वजह से उनकी कमर झुकी हुई थी। इतने बूढ़े शख्स थे कि कमर झुकी हुई थी और कंबल ओढ़े हुए थे और कंबल ओढ़े ओढ़े सफों को चीरते हुए, सबको हटाते हुए, सफों को चीरते हुए वो बूढ़े शख्स, वो ज़ईफ शख्स आगे बढ़ते हैं और इमाम हुसैन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। लोग देखने लगे कि ये बूढ़ा शख्स कहाँ जाने लगा, जो है इतना ज़ईफ है कि देखकर लगता है कि चल भी नहीं पाते, लेकिन इमाम हुसैन के पीछे इतनी तेजी से कैसे जा रहे हैं। अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके वो जल्दी जल्दी जाने लगा ज़ईफ शख्स। यहाँ तक कि मौला हुसैन जैसे ही नालैन के पास पहुंचे, जैसे ही अपनी चप्पलों के पास पहुंचे, वो ज़ईफ शख्स भी जो है अपनी ताकत को इकट्ठा करते हुए फौरन मौला हुसैन के पास आ गया और इमाम हुसैन के पीछे आने के बाद जो है बैठ गया इमाम हुसैन के कदमों के पास। लोग देखने लगे कि ये ज़ईफ शख्स वहां बैठकर क्या करने लगा, तो क्या देखते हैं कि वो ज़ईफ शख्स जो है इमाम हुसैन के कदमों के पास बैठ करके मौला हुसैन जैसे ही नालैन में अपने पैर डालने वाले थे, उसने फौरन बैठ करके मौला हुसैन का पैर पकड़ लिया। मौला हुसैन जो कि चप्पल में नालैन में अपना पैर रखने वाले थे, उस ज़ईफ ने अपने हाथों में उनका जो है पैर ले लिया और पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो ज़ईफ जो अमामा पहने हुए थे, जो अमामे का जो शमला होता है, जो पीछे लटकता होता है, उसे शमला कहा जाता है, तो वो ज़ईफ जो है अमामे के शमले को आगे करते हैं और अमामे के शमले को आगे करने के बाद उस शमले से इमाम हुसैन के तलवों को साफ करते हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो तो दे जरा कि वो ज़ईफ मौला हुसैन के तलवों की मिट्टी अपने अमामे के शमले से साफ कर रहे हैं। अमामे के शमले से तलवों को साफ करने के बाद, मिट्टी झाड़ने के बाद, वो कदम आपका नालैन की मिट्टी को साफ करने के बाद नालैन में कदम रखते हैं। वो ज़ईफ मौला हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ करते हैं, नालैन की मिट्टी साफ करते हैं और फिर मौला हुसैन का कदम मुबारक नालैन में रखते हैं और दूसरा कदम भी अपने अमामे के शमले से साफ करते हैं और साफ करने के बाद उसे भी नालैन में रखते हैं। मौला हुसैन उनकी ये मोहब्बत देख करके उन्हें सीने से लगा करके उनसे दुआएं लेते हैं। इमाम हुसैन उनसे दुआएं लेते हैं और दुआ लेने के बाद वो चले जाते हैं। अच्छा, वो ज़ईफ शख्स आखिर थे कौन जिन्हें इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत थी कि वो चाहते, अगर वो ज़ईफ चाहते तो अपने हाथों से भी जो है तलवे की मिट्टी साफ कर सकते थे। अगर वो ज़ईफ चाहते तो अपने जुब्बे से भी मिट्टी साफ कर सकते थे। अगर वो ज़ईफ चाहते तो अपने ओढ़े हुए कंबल से भी मिट्टी साफ कर सकते थे, लेकिन इन सारी चीजों से उन्होंने साफ नहीं किया। अगर चाहते तो रुमाल निकाल करके भी मिट्टी साफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अमामे के शमले से मिट्टी साफ की। आखिर क्यों? इसलिए कि आप भी जानती हो और हम भी जानते हैं कि अमामा जो है जुब्बे में, बदन में सर से लेकर पैर तक के हम जितनी चीजें पहनते हैं, जितने कपड़े पहनते हैं, उन सारे कपड़ों में सबसे बड़ा मर्तबा टोपी का माना जाता है और सबसे बड़ा मर्तबा अमामे का माना जाता है। तो वो ज़ईफ बताना चाहते थे कि ये तलवा किसी और का नहीं है, ये तलवा मौला हुसैन का है और इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी झाड़ने के लिए मेरे कपड़े नहीं बल्कि अमामे का शमला लगेगा। और अमामे के शमले से उन्होंने मिट्टी को झाड़ा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी दीवानियों, आखिर वो ज़ईफ थे कौन जिनके अंदर इतना अदब था, जिनके अंदर इतनी मोहब्बत थी इमाम हुसैन से? तो आइए मैं बताऊं, वो ज़ईफ कोई और नहीं बल्कि वो ज़ईफ हजरत अबू हुरैरा थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जिन्होंने इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ की। और आपको ये भी बता दूं कि अबू हुरैरा है कौन। अबू हुरैरा नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं और ऐसे सहाबी हैं कि
وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ حدیثیں صحیح ستہ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ آج ہم تک کے حضور کا جو ہے ایک ایک پل، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہم تک کے پہنچی ہے اور حضور کی زندگی جو ہم تک کے پہنچی ہے، تو یہ ساری باتیں، یہ حدیثیں پہنچانے میں سب سے زیادہ ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کا ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی پائی جاتی ہیں۔ تو اتنے بڑے صحابی رسول اور اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے جو ہے مقام اور مرتبے والے، اتنے ضعیف ہونے کے باوجود بھی امام حسین کا اتنا خیال اور اتنی محبت تھی کہ اپنے امامے کے شملے سے مولا حسین کے تلووں کی مٹی کو صاف کرتے ہیں اور صاف کرنے کے بعد تلووں کو نالین میں رکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، ذرا غور کریں کہ وہ صحابی، اتنے بڑے مرتبے کے والے صحابی جب نواسے رسول کا اتنا ادب کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے۔ آج امام حسین کے نام سے جو نظر و نیاز تقسیم کی جاتی ہے، اس کی اتنی بے ادبی ہوتی ہے، اسے گرایا جاتا ہے، اور اتنی بے ادبی کے بعد ہمارے دل میں ملال بھی نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان واقعات سے، ان تذکروں سے ہم اپنے اندر جو ہے عبرت لائیں، اپنے اندر عمل کا جذبہ لائیں کہ ہمیں بھی پھر کتنا ادب کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، مولا حسین سے محبت کریں۔ امام حسین کی محبت کو صرف 10 دن تک اپنے سینے میں نہیں بسائیں، بلکہ پورا سال، پوری زندگی امام حسین کی یاد کو اپنے دل اور دماغ میں بسائیں۔ امام حسین کو یاد کریں، ان کی زندگی پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام حسین کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین کے ہی صدقے میں ہمیں مولا حسین کے سجدے کے صدقے میں سجدوں کی پابندی عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، اور میری اس ویڈیو اور میرے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔